الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم صدر اجلاس، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، سرپرست خواتین، معلمات اور عزیز طالبات، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ آج کے ہمارے اجلاس کی مناسبت ایک طالبہ کا تکمیل حفظ ہے. اسی مناسبت سے طالبہ کی تکریم اور عزت افزائی کی مناسبت سے یہ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے. آپ تمام طالبات سے میں اس بات کی گزارش کروں گا کہ خاموشی کا مظاہرہ کریں، اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں اور پروگرام میں کسی طرح کا خلل پیدا نہ کریں. پروگرام کا آغاز قرأت کلام پاک سے ہوگا. میں شعبہ حفظ کی ایک طالبہ تمظر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرأت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان کے بعد ایک اور طالبہ قرأت پیش کریں گی، اریبہ فاطمہ۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينظفون وفاقهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما إلا قيلا سلاما سلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظم پیش کریں گی ضحیٰ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے لیے تحفہ رحمان ہے قرآن، تبیان ہے فرقان ہے برہان ہے قرآن۔ دنیا کے لیے تحفہ رحمان ہے قرآن، تبیان ہے فرقان ہے برہان ہے قرآن۔ واللہ خزا جس پہ کبھی آ نہیں سکتی، لا ریب و شاداب گلستان ہے قرآن۔ واللہ خزا جس پہ کبھی آ نہیں سکتی، لا ریب و شاداب گلستان
اکثیر ہدایت ہے وہ رحمت ہے شفا ہے انسان کے دکھ درد کا درمان ہے قرآن انسان کے دکھ درد کا درمان ہے قرآن گہرائی بھی گہرائی بھی ہے اس میں کشش بھی اللہ کی رحمت کا وہ دامان ہے قرآن گہرائی بھی گہرائی بھی ہے اس میں کشش بھی اللہ کی رحمت کا وہ دامان ہے قرآن اعمال کا معیار عقائد کی کسوٹی انسان کے کردار کی میزان ہے قرآن انسان کے کردار کی میزان ہے قرآن قرآن کو سمجھنا کوئی دشوار نہیں ہے یہ سچ ہے حقیقت ہے کہ آسان ہے قرآن قرآن کو سمجھنا کوئی دشوار نہیں ہے یہ سچ ہے حقیقت ہے کہ آسان ہے قرآن اللہ کے بندوں نے جو اللہ سے باندھا وہ عہد وفا اور وہ پیمان ہے قرآن وہ عہد وفا اور وہ پیمان ہے قرآن قرآن کا مقصود ہے تذکیر و نصیحت ارشاد و خدا کا سر و سامان ہے قرآن قرآن کا مقصود ہے تذکیر و نصیحت ارشاد و خدا کا سر و سامان ہے قرآن ہر مرحلہ شوق میں ہر راہ گزر میں فانوں سے یقین مشعل عرفان ہے قرآن فانوں سے یقین مشعل عرفان ہے قرآن طے کرتا ہے وہ جادہ حق جس کی ضیاء میں انسان کے لیے شمع فروزان ہے قرآن طے کرتا ہے وہ جادہ حق جس کی ضیاء میں انسان کے لیے شمع فروزان ہے قرآن حماد زمانے کے مسائد کا مداوا قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے قرآن قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے قرآن دنیا کے لیے تحفہ رحمان ہے قرآن بیان ہے فرقان ہے برہان ہے قرآن بیان ہے فرقان ہے برہان ہے قرآن قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے قرآن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بارک اللہ فیکم ان کے بعد مدرسے کا تعارف پیش کریں گے شیخ قاسم علی عمری نذیری حفظہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اسٹیج پر تشریف فرما صدر اجلاس مہمان خصوصی سرپرست خواتین معزز معلمات اور عزیز طالبات، آج
جس مناسبت سے یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، یہ بڑی ہی بابرکت مجلس ہے، جس میں ایک طالبہ کے حفظ قرآن کی تکمیل کی مناسبت سے ان کی تکریم اور ان کی ہمت افزائی کے لیے اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے مدرسے کا تعارف اور مدرسے کی کارکردگی پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ مدرسہ یوں تو آپ حضرات کے لیے متعارف ہے، لیکن مجلس کی روایت کے طور پر مدرسے کا مختصر تعارف اور مدرسے کی کارکردگی میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں مختصر الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ مدرسہ دارالامن کی بنیاد 31 دسمبر 2017 کو ایک افتتاحی اجلاس کے ذریعے رکھی گئی، اور ابتدا ہی سے مدرسے کے تعلیمی نگران فضیلت الشیخ طٰہٰ سعید خالد عمری مدنی حفظہ اللہ ہیں، جن کی بصیرت، دور اندیشی اور رہنمائی کے سبب یہ ادارہ الحمدللہ اپنے ترقی کے منازل کو طے کرتا جا رہا ہے، اور اسی طرح اور بھی علماء کرام جس میں خصوصی طور پر فضیلت الشیخ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ کی رہنمائی اس ادارے کو ہمیشہ حاصل رہی۔ اس ادارے میں ابتدا ہی سے بنیادی طور پر 3 تعلیمی شعبوں میں تعلیم دی جا رہی ہے، جس میں شعبہ حفظ ہے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے، جس میں شعبہ حفظ کے علاوہ بچوں کو نرسری سے لے کے 5th کلاس تک اکیڈمک کی تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے، عصری تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے، اور اسی طرح اس شعبے میں اردو لکھنا، اردو پڑھنا، اور اسی طرح دین کی بنیادی معلومات، دینیات نام کے سبجیکٹ سے پڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے شعبہ حفظ کی تعلیم ہے۔ نرسری سے لے کر 5th کلاس تک کا نصاب اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ جو طلبہ یا طالبات ہمارے پاس نرسری میں داخلہ لیتے ہیں 5ویں جماعت میں آنے تک، ان کا تقریباً حفظ مکمل ہو جانا چاہیے۔ اس طرح کا ایک ایوریج سلیبس بنایا گیا ہے، اور اگر حفظ مکمل نہ بھی ہو، 25 پارے، 28 پارے یا 20 پارے بھی اگر ہوتے ہیں، 5th کلاس کے بعد میں خاص طور پر ان کو حفظ میں داخلہ دیا جاتا ہے، مکمل حفظ کرا کر ان کو دور کرا کر اس سے فارغ کیا جاتا ہے۔ یہ شعبہ حفظ کی تعلیم لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ہے، یہ ایک تعلیمی شعبہ ہے، اور اسی تعلیمی شعبے میں لڑکیوں میں سے الحمدللہ اس سے پہلے بھی کئی طالبات نے اپنا حفظ مکمل کیا، اور آج جس طالبہ کی تکمیل حفظ قرآن کی مناسبت سے ہم جمع ہیں وہ طالبہ مہک فردوس نے بھی الحمدللہ اپنا حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تعلیمی شعبہ ہے شعبہ ثانویہ، جس میں 6 سال میں عالمیت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جو طالبات کی عمر 10 سال سے زائد ہو اور انہوں نے 10th نہیں کیا ہے تو ایسی طالبات کو 6 سال میں عالمیت کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کو 10th کی جو ہے تعلیم بھی دی جاتی ہے، یا 10th کا ایگزام بھی ان کو دلایا جاتا ہے۔ تیسرا شعبہ ہے شعبہ عالمیت، جس میں 3 سال کی مدت میں ان طالبات کو جنہوں نے 10th مکمل کر لیا ہے، ان طالبات کو 3 سال کی مدت میں یہی 6 سال کا کورس ہر سال میں 2 سال کی تعلیم دیتے ہوئے 3 سال میں یہ تعلیم پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد فضیلت کی تعلیم بھی ان کے لیے رکھی گئی ہے۔ یہ 3 تعلیمی شعبے ہیں جس میں بنیادی طور پر مدرسے میں تعلیم جاری ہے۔ الحمدللہ ابھی ان تینوں شعبوں میں مدرسے کے طلباء و طالبات کی تعداد تقریباً 500 تک پہنچ چکی ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ اسی طرح ان تعلیمی شعبوں کے علاوہ مدرسے میں اور بھی جو ہے کارکردگی یا اسی طرح سے مدرسے میں دوسرے بھی تعلیمی شعبوں کے ذریعے دینی تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے، جیسے مدرسے میں مسائی مکتب کا انتظام ہے۔ مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک مسجد میں لڑکوں کے لیے الگ اور لڑکیوں کے لیے الگ فلور پر دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ جو بچے اور بچیاں اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں ان کے لیے دین کی بنیادی تعلیمات یہاں پر جو ہے ان کے لیے فراہم کی جاتی ہیں مسائی مکتب کی شکل میں۔
اور اس کے علاوہ سال میں ایک مرتبہ وہ خواتین جو اپنے گھروں میں اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہیں، ان خواتین کے لیے دین کی بنیادی معلومات فراہم کرنے کے لیے ڈپلومہ عالمہ کورس کے نام سے 1 مہینے کا کورس بھی پڑھایا جاتا ہے۔ بڑی تعداد میں خواتین نے اس کورس سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سال میں ایک مرتبہ 15 روزہ سمر اسلامک کورس بھی رکھا جاتا ہے، جس سے الحمدللہ اب تک 1200 سے زیادہ طلبہ و طالبات نے الحمدللہ دین کی بنیادی تعلیم حاصل کی ہے۔ اور اس کے علاوہ مدرسے میں صبح شام کے دروس اور اسی طرح سے جمعہ خطبات اور کبھی کبھار جو ہے خصوصی پروگرام بھی یہاں پہ رکھے جاتے ہیں، جیسے پچھلے سال مثالی نوجوان کا پروگرام بھی یہاں پر رکھا گیا تھا۔ تو یہ مدرسے میں ہونے والی تعلیمی کارکردگی ہے۔ اس کے علاوہ مدرسہ دارالامن نے جب یہ چیز کو محسوس کیا کہ لڑکیوں کی خصوصی عصری تعلیم کی ضرورت ہے، تو الحمدللہ دارالامن کی جانب سے لڑکیوں کے لیے ایک اسلامی اسکول بھی پچھلے سال شروع کیا گیا۔ الحمدللہ وہاں پر بھی بڑے اچھے انداز سے طالبات کی تعلیم جاری ہے۔ صرف لڑکیوں کے لیے یہ اسکول میں جو ہے تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ مدرسے کے اگلے جو منصوبے ہیں، ان میں ایک اہم منصوبہ جس پہ کام جاری ہے وہ یہ ہے کہ لڑکوں کے لیے مکمل طور پر حفظ کی تعلیم کا منصوبہ ہے کہ علیحدہ جو ہے عمارت میں یا علیحدہ مقام پر لڑکوں کے لیے صرف حفظ کی تعلیم، خالص طور پر حفظ کی تعلیم رکھی جائے۔ اگلے سال انشاءاللہ یہ منصوبہ بھی تکمیل کو پہنچے گا، اس پر کوشش جاری ہے۔ یہ چند مدرسے کے جو ہے تعارف کے متعلق باتیں تھیں، اور اسی طرح سے مدرسے کی کارکردگی کے متعلق چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ادارے کی جو ماضی میں کارکردگی تھی، اللہ اس کو قبول عطا فرمائے۔ جن حضرات نے بھی ادارے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے جس اعتبار سے بھی اپنا تعاون پیش کیا، اللہ ان تمام کے تعاون کو قبول عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کی اس کوشش کو میزان حسنات میں ان کے لیے داخل فرمائے۔ ایک اور کام جو میری ذمہ داری میں ابھی ہے وہ یہ کہ ہمارے جو مہمان خصوصی ہے ان کا مختصر تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہمارے آج کے مجلس کے جو مہمان خصوصی ہے فضیلت الشیخ حافظ محمد محبوب حسین عمری مدنی حفظہ اللہ، آپ ہمارے ہم جماعت، ہمارے ساتھی ہیں، ہم سبق ہیں، ہمارے کلاس میٹ ہیں۔ عمر آباد میں ہم نے آپ کے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ آپ نے عمر آباد ہی میں اپنا حفظ مکمل کیا، اور 8 سالہ جو کورس ہوتا ہے اس 8 سالہ عالمیت اور فضیلت کے کورس میں آپ نے ممتاز نمبرات کے ساتھ آپ نے تعلیم اپنی مکمل کی، اور اپنے تعلیمی دور میں آپ اس قدر متحرک اور اس قدر جو ہے آپ محنتی طالب علم تھے کہ آپ کو مدرسے میں تمام شعبوں کے ذمہ داران پر سب سے اعلیٰ جو ذمہ داری دی جاتی ہے صدر عمومی کی، الحمدللہ آپ کو فراغت کے سال میں صدر عمومی کی بھی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ اپنے پڑھنے کے زمانے میں خصوصی طور پر قرآن سے آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ حفظ قرآن کے معاملے میں آپ نے بڑی مہارت حاصل کی، آپ نے بہت پختہ قرآن یاد کیا اور اس میں مزید پختگی آپ نے حاصل کی ہے۔ اور اس کے علاوہ تقریر کے میدان میں بھی آپ نے الحمدللہ بڑی مہارت حاصل کی۔ عمر آباد سے فراغت کے بعد میں آپ نے جامعہ فاطمۃ الزہرا میں تدریسی خدمات انجام دیے، اور اسی دوران میں الحمدللہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے آپ کا الحاق ہوا یا آپ کا داخلہ وہاں پر ہوا، اور الحمدللہ آپ نے وہاں پر اپنی تعلیم شروع کی، اور اب الحمدللہ اقتصادیات میں آپ وہاں پر دکتورا کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ پی ایچ ڈی کے آپ ابھی وہاں پر طالب علم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جب بھی ہندوستان تشریف لاتے ہیں اس طرح اداروں کی زیارت اور اسی طرح سے دینی پروگرام، عوام کی رہنمائی، اصلاح اور تربیت کے کام بھی آپ انجام دیتے رہتے ہیں۔ یہ مختصر تعارف کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے شیخ محترم کی عمر میں، علم میں، عمل میں اللہ تبارک و تعالی برکت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ کو امت کے لیے نفع بخش بنائے، اور آپ سے اللہ رب العالمین اصلاح و تربیت کا کام لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد شعبہ تحفیظ کی کارکردگی پیش کریں گے حافظ محمد صدیق عمری حفظہ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بیس پر تشریف فرما صدر اجلاس و صدر مدرسہ، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، محترم سرپرست حضرات اور معزز معلمات و طالبات، آج ہم اس اجلاس میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ اجلاس خصوصی نوعیت پر مشتمل ہے، اور یہ اجلاس میں جو طلباء یا طالبات قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، قرآن مجید کے مکمل حافظ بنتے ہیں، ان کے اعزاز میں ایسا اجلاس منعقد کیا جاتا ہے۔ اور اس فن میں جو حضرات مہارت رکھتے ہیں یا اس فن میں معراج کو پہنچے ہوئے ہیں، طلباء و طالبات کے لیے بحیثیت اسوہ بنے ہوئے ہیں، انہی میں سے ایک معزز مہمان کو، حافظ قرآن کو، عالم دین کو اس اجلاس میں دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ اس اجلاس میں آئیں اور ہماری کارکردگی کا مظاہرہ کریں، اور ہمارے طالبات کو یا ہم تمام کو ہمت افزائی کریں، اور جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں ان کی اصلاح کر سکیں۔ اسی مناسبت سے میں شعبہ حفظ کی جو کارکردگی ہے، جو طریقہ کار ہے، اس پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ ابھی ناظم تعلیمات شیخ قاسم علی عمری ندوی حفظہ اللہ نے بتلایا ہے کہ مدرسے میں پہلی جماعت یا دوسری جماعت میں آنے تک طلباء اور طالبات کو شعبہ حفظ کے قابل بنا دیا جاتا ہے، اور دوسری جماعت، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، فورتھ کلاس، ان تینوں کلاسوں میں طالبات کو حفظ کرایا جاتا ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں 2-3 لائن، 4 لائن، اور سال ختم ہونے تک 5 لائن کے ذریعے سے پہلے سال میں 5 پارے حفظ کرائے جاتے ہیں۔ پھر دوسرے سال میں اسی سبق میں اضافہ کرتے ہوئے 5 لائن سے ہوتے ہوئے 10 لائن تک، 12 لائن تک بچوں کو سبق دیا جاتا ہے۔ تو دوسرے سال میں 5 پاروں کی جگہ 10 پارے ہوتے ہیں، تیسرے سال میں 15 پارے ہوتے ہیں، اور چوتھے سال میں 12 دور لڑکوں کو اور لڑکیوں کو کرائے جاتے ہیں۔ ان طلباء کی ہمت افزائی کے لیے، کیونکہ یہ ایک بڑا مشن ہوتا ہے کہ مکمل قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا اور اس پر مسلسل تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، مدرسے کی طرف سے کچھ انتظامات بھی کیے جاتے ہیں۔ مدرسے میں حفظ میں داخل ہونے والے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے روز اول ہی، پہلے ہی دن میں یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ ان کا حفظ کس سال میں مکمل ہوگا، کس مہینے میں مکمل ہوگا، اور اس حساب سے ان کے سالانہ ہدف طے ہوتے ہیں، ماہانہ ہدف طے ہوتے ہیں، ہفتہ واری ہدف طے ہوتا ہے، اور ہوتے ہوتے یومیہ سبق کہ ایک دن میں ان کو کتنا سبق سنانا ہے، یہ تمام چیزیں طے ہو جاتی ہیں۔ اب جو بھی طلباء، جو بھی طالبات اس ہدف کو مکمل کرتے ہیں، ہفتے میں جو ٹارگٹ ان کو دیا گیا ہے اس کو مکمل کرتے ہیں، ہفتے میں ان کو انعام دیا جاتا ہے۔ یہی ٹارگٹ جو ماہانہ ہوتا ہے، اگر وہ مہینے بھر میں اس ٹارگٹ کو مکمل کر لیتے ہیں، ان کو مہینے کا خصوصی انعام دیا جاتا ہے تاکہ ان انعامات کے ذریعے سے بچوں میں ہمت افزائی ہو سکے اور وہ مزید آگے بڑھ سکیں۔ اسی طرح آج جس طالبہ کا حفظ قرآن مجید مکمل ہوا ہے، آج سے 3 سال پہلے اسی اگست کے مہینے میں انہوں نے حفظ قرآن کو شروع کیا تھا، اور بفضلہ تعالی
جس طرح سے کہ ہم سلیبس بتائے ہیں، جو طریقہ کار ہم نے بتلایا ہے، 3 سال کے مکمل ہوتے ہوتے اس طالبہ کا حفظ قرآن مجید مکمل ہو گیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین کے خادموں میں شمار فرمائیں، اللہ رب العالمین ان سے کام لے، ان کی نسلوں میں اللہ دین کو باقی رکھے، آمین۔ حاضرین گرامی، یہاں پر ایک بات بتلانا بے حد ضروری ہے جو تجربے میں آتی جا رہی ہے۔ والدین کی طرف سے حفظ کے سلسلے میں یہ تاثر پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ حفظ کر کر لڑکیاں کیا کریں گی، تراویح پڑھانا تو نہیں ہے، نماز پڑھانا بھی نہیں ہوتا ہے، تو کیوں حافظ بنائیں، حافظ بنانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر لڑکوں کو حفظ کرایا جائے تو وہ امامت کر سکتے ہیں، تراویح پڑھا سکتے ہیں، یا دیگر مصروفیات میں اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں اور ان کو فائدہ بھی اس کے ذریعے سے ہوگا۔ حاضرین گرامی، اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر خواتین سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تھا، یا معشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کہ اے عورتوں کی جماعتوں تم صدقہ کرو کیونکہ میں تم کو جہنم میں زیادہ تعداد میں جاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ صحابیات نے جب یہ بات سنی، کثرت سے انہوں نے صدقہ کیا اور ہر وہ راستہ جو ان کو جہنم سے بچا سکتا تھا اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا عائشہ رضی اللہ عنہا جو قرآن کی حافظہ تھیں، کیا وہ تراویح پڑھایا کرتی تھی، کیا وہ امامت کیا کرتی تھی، یا نہیں کہ ان کو قرآن سے شوق تھا، اللہ کے کلام سے شوق تھا، قرآن مجید کو سینے میں محفوظ رکھنے کا شوق تھا۔ اس شوق کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ایسا اعزاز عطا کیا کہ اللہ نے ان کے پاک دامنی کے متعلق ایک رکوع قرآن مجید میں نازل کر دیا۔ محترم سامعات، محترم خواتین، یہاں یہ بات بے حد قابل غور ہے کہ ہمیں کئی والدین ایسے ہوا کرتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو ڈگری کرا دیتے ہیں، ڈگری سے آگے کی تعلیم دلا دیتے ہیں، بسا اوقات بہت اعلیٰ تعلیم دلا دیتے ہیں، اور ان کو یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آئندہ جا کر کسی کمپنی میں امپلائمنٹ نہیں کریں گے، کہیں نوکری نہیں کریں گے، بہت سی چیزیں، مگر باوجود اس کے وہ ان کی جو ہے تعلیم پر بہت حد تک فوکس ہوتے ہیں، متشدد ہوتے ہیں تاکہ ان کی بچیاں تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ تعلیم ان کی خاندانی زندگی کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی ہے۔ بچی ڈاکٹر بن جائے، لائر بن جائے، کچھ اور بن جائے، اسے گھر میں کیا کرنا ہے، بچوں کی تربیت کیسی کرنا ہے، شوہر سے گفتگو کیسی کرنا ہے، اپنے گھر کو جنت کیسے بنانا ہے، اس کا بالکل نالج نہیں ہوتا، مگر باوجود اس کے والدین اس پر پوری طرح سے کوشش کر لیتے ہیں۔ اسی کے بالمقابل جب بات حافظ قرآن بنانے کی آتی ہے تو یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یا شیطان اس کو پیدا کر دیتا ہے کہ یہ بچیاں حافظ بن کر کریں گی کیا۔ خواتین یہ بات یاد رکھیں، ایک لڑکی نہیں ہوتی ہے، ایک لڑکی ایک مدرسہ ہوتی ہے، ایک لڑکی اپنے آپ میں ایک مدرسہ ہوتی ہے۔ ایک لڑکی اگر بہتر ہوگی اس کی تمام نسلیں بہتر ہوں گی، اس کا خاندان بہتر ہوگا، اس کا گھر جنت ہو جائے گا، اس کے ذریعے سے اس کے آئندہ آنے والی نسلوں میں دین ایمان باقی رہے گا، روحانیت باقی رہے گی۔ اور اگر یہ ایک خاتون، یہ ایک لڑکی یا ایک عورت میں اگر دینداری باقی نہ رہے گی، قرآن باقی نہ رہے گا، قرآن کی تعلیم باقی نہ رہے گی، اسلامی تربیت باقی نہ رہے گی، تو پورا دین کا پورا ماحول ختم ہوتا چلا جائے۔ ہمارے ہی ایک ساتھی ہیں جو بنگلور کے رہنے والے ہیں، ان کی والدہ کے متعلق ہم نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ ان کے والدہ کی ایسی خدمت ہے سبحان اللہ کہ نسلوں در نسلوں ان کے والدہ نے اپنے گھر میں کئی بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا، حافظ قرآن بنایا، اور وہاں سے نکل کر کئی بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہندوستان کے بڑے علماء میں تک شامل ہو گئے۔ ایک طالبہ، ایک خاتون کیا کر سکتی ہیں، آپ اس خاتون سے دیکھیں۔
معاملہ یہ ہے کہ حفظ کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، مگر حفظ بچے ہی کرتے ہیں۔ اور بچے کب کرتے ہیں؟ جب والدین ان کے پیچھے سہارا بن کر کھڑے رہیں، والدین ان کو بتلائیں کہ حافظہ کا مقام کیا ہوتا ہے، والدین ان کو بتلائیں کہ قرآن مجید کی رحمتیں کیا ہوتی ہیں، اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے انعامات کیا ہوتے ہیں۔ آج یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے 2-3 پارے حفظ کرتے ہیں، والدہ کی طرف سے فون آتا ہے کہ بچی پر پریشر ہو رہا ہے، وہ حفظ نہیں کر پا رہی ہے، آپ ان کو حفظ سے پیچھے کر دیجئے، حفظ سے نکال دیجئے، تاکہ جو ہے وہ آرام سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ یاد رکھیں، تعلیم حاصل کرنے کا مرحلہ زندگی بھر نہیں رہتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے جس میں تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ اب آپ اتنے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، سب کے سب حفظ نہیں کر رہی ہیں، ان میں سے شاید ہو سکتا ہے کوئی 1-2 آیت دن میں یاد کر لے، یا واللہ عالم وہ بھی نہ ہو۔ کیوں؟ یہ عمر میں عموماً لوگ اب یاد نہیں کر رہے ہیں، مگر یہ عمر میں یاد کرنا ہوتا ہے، یہ عمر میں بننا ہوتا ہے۔ یہ عمر میں اگر کوئی طالبہ قرآن کے حافظ بن جائے، اس کی زندگی عام لوگوں سے بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں جہاں ادارہ ایک منصوبہ بند طریقے سے ان کو نصاب دے رہا ہے، سلیبس دے رہا ہے، اسٹاف جو ہے ان کے لیے مہیا کر رہا ہے، مغرب کے بعد ان کے لیے ہال رکھا جا رہا ہے، یہاں والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچیوں کو ان کی ہمت بنائیں، ان کو حوصلہ دیں، ان کو بتلائیں کہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، آپ مزید اس میں آگے بڑھیں، آپ مدرسے میں انعام حاصل کریں گے، گھر میں بھی ہم آپ کو انعام دیں گے، ہر پارے کے اختتام پر ہم آپ کو ایک انعام سے نوازیں گے، آپ کی ترقی ہماری ترقی ہوگی۔ کہیں رشتہ داروں میں جائیں تو ان کا قرآن سنائیں، ان کو مزید ہمت افزائی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ان کو محسوس ہو کہ وہ جس مشن پر ہیں یہ بہت بڑا مشن ہے، یہ معمولی مشن نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کو، جس کے پہلے قاری میرے اور آپ کے پیارے نبی ہیں، اسے اپنے سینے میں محفوظ کریں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، جس سینے میں قرآن محفوظ ہوگا، وہ سینے کو اللہ تعالیٰ شر سے، فتنوں سے، یا اس جیسی بیماریوں سے، مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ اختتام پر میں ایک بات بتلا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ حاضرین گرامی، کوئی چیز دنیا میں نہیں ملتی ہے نہ ملے، اگر ایک ایک آیت کے ذریعے سے کل قیامت کے دن آپ کی بچیوں کے درجے بلند ہو رہے ہیں، جنت میں وہ اونچا مقام حاصل کر رہے ہیں، اقرا ورتقی کے یہ جو ہے حقدار بن جا رہے ہیں، کل قیامت کے دن اگر یہ کامیابی مل جا رہی ہے تو اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑا نتیجہ اور کیا چاہیے۔ اور یہاں پر مبارکباد ہیں وہ طالبہ جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، جیسے جیسے ہم نے ان کو گائیڈ لائنز دی ہیں، طریقہ کار بتلایا ہے، انہوں نے مکمل کیا ہے، اور یہیں پر ان کے سرپرست حضرات بھی مبارکباد ہیں، اس لیے کہ جس طرح سے ان پر توجہ دینی چاہیے، ان کے والد محترم ہو یا ان کے والدہ ہوں، مکمل طور پر انہوں نے توجہ دی ہے۔ ایک بچی کا کامیاب ہونا صرف ایک بچی کی کامیابی نہیں ہوتی ہے، ایک بچی کا کامیاب ہونا اس کے والدین کی بھی کامیابی ہے، اس کے گھر کی بھی کامیابی ہے، اس کے خاندان کی بھی کامیابی ہے، اس کے معلمہ کی بھی کامیابی ہے، اس کے کلاس کی بھی کامیابی ہے، اس کے ادارے کی بھی کامیابی ہے۔ تو یہ کامیابی میں ہم تمام شریک ہیں، مگر خصوصی طور پر میں ان والدین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی بچی کی فکر کرتے ہوئے مسلسل ان پر محنت کی ہے، پابندی کے ساتھ ان کو مدرسے بھیجا اور مکتب بھیجا، جس کا ایک چھوٹا سا نتیجہ آج ان کے سامنے ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس طالبہ کو یا ان جیسے جو طالبات ہمارے پیچھے حافظ بنے ہیں، آئندہ آنے والی بچیوں کے لیے ہمارے اسوہ نمونہ بنائیں۔ جو والدین یہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں، وہ تمام والدین ان جیسی بچیوں کو اپنی بچیوں کے لیے آئیڈیل بناتے ہوئے ان کو بھی حافظ قرآن بننے کی طرف توجہ دلائیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کو کل قیامت کے دن اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میں بلا کسی تاخیر کے اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی طرح سے اس مدرسے میں حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہے، اسی طرح سے عالم دین بچیوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں سے فارغ کرتا رہے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد جس مقصد کی خاطر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یعنی طالبہ کا آخری سبق ابھی انشاءاللہ سنا جائے گا۔ آخری سبق کی تکمیل کا یہ مرحلہ ہے، لہٰذا مہک فردوس کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا آخری سبق ہم تمام کو سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد تکریم کا مرحلہ ہے۔ سب سے پہلے میں مدرسے کے صدر جناب محمد رفیق صاحب سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی کی تکریم فرمائیں۔ اس کے بعد میں مہمان خصوصی سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ جس طالبہ نے حفظ مکمل کیا ہے ان کے والد محترم محمد مستقیم صاحب کی تکریم فرمائیں۔
اسی طرح سے طالبہ کا خصوصی انعام احسن البیان کی شکل میں موجود ہے۔ میں مہمان خصوصی حافظ محبوب حسین عمری مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بدست طالبہ کو انعام پیش کریں۔ مہک فردوس آئیں اور اپنے انعام حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اس کے بعد بلا کسی تاخیر میں مہمان خصوصی سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم تمام کو اپنے خصوصی خطاب سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدر ذی وقار، ذمہ دار علماء مدرسہ دار الامن، معزز معلمات، عزیز طالبات اور ان کی سرپرست خواتین، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ محض اس کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم لوگ اس مبارک محفل میں جمع ہوئے ہیں اور ایک طالبہ مہک فردوس نے اپنا حفظ مکمل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں حافظہ مہک فردوس، ان کی استانی معلمہ، ان کے والدین اور اس مدرسے کے ذمہ داران کو اپنی طرف سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ یقیناً آپ لوگوں نے ایک ایسا کام کیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو قبول کر لے اور انشاءاللہ قبول بھی فرمائے گا تو یہی ایک کام انشاءاللہ آپ لوگوں کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو محترم حاضرین و حاضرات، قرآن مجید کو یاد کرنا، قرآن مجید کا حفظ کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ قرآن مجید کو یاد کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اس امت کے پہلے حافظ قرآن خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے استاد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ کے بعد صحابہ نے بھی قرآن مجید کو یاد کیا۔ صحابہ میں بے شمار جیسے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، سب کے سب حافظ تھے۔ صحابہ میں حفظ کا رواج اتنا زیادہ تھا کہ ایک اندوہناک واقعے کے اندر ایک ساتھ تقریباً 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، اور وہ پورے کے پورے حافظ قرآن اور قرآن مجید کے ماہر تھے۔ اب اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ساتھ 70 صحابہ شہید ہو رہے ہیں اور پورے کے پورے حافظ قرآن تھے۔ تو قرآن مجید کو حفظ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید کو یاد کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ کتنے ثواب کا کام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، اگر کوئی اللہ کے کلام کا
ایک حرف بھی پڑھ لے فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ تو اسے ایک نیکی ملے گی، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف، الف ایک حرف ہے، لام حرف، لام ایک حرف ہے، میم حرف، میم ایک حرف ہے۔ تو الف لام میم یہ 3 حروف ہے، اگر کوئی ان کو پڑھتا بھی ہے تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ جب انسان حفظ کرتا ہے تو ایک ایک حرف کو کتنی مرتبہ پڑھتا ہے حفظ کرنے سے پہلے، پھر حفظ کر لیتا ہے اس کے بعد کتنی مرتبہ پڑھتا ہے۔ تو قرآن مجید کا حفظ کرنا یعنی نیکیوں کو لوٹ لینا ہے، اپنی آخرت کو بنا لینا ہے۔ قرآن مجید کا حفظ کرنا اتنا بڑا کام ہے کہ اگر قرآن مجید کو کوئی یاد کر لے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر والا بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ گھر والے لوگوں میں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ گھر والے لوگوں میں ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہم اہل القرآن، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، وہ قرآن مجید والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن والے اللہ والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت خاص ہیں۔ اور قرآن مجید حفظ کرنا اتنا بہترین کام ہے کہ دنیا کے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن مجید یاد کرتے ہیں، یاد کرواتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، تعلیم لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور قرآن مجید کا علم دے۔ اور قرآن مجید کو حفظ کرنا اتنا بڑا کام ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید کو حفظ کرے گا تو اس کی عزت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کرنا ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید کو یاد کر لے، حافظ قرآن کی عزت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کرنے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک بوڑھے مسلمان کی عزت کی جائے، وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، اور ایسے قرآن والے کی بھی عزت کی جائے جو قرآن کے معاملے میں غلو بھی نہیں کرتا اور قرآن مجید کو پوری طرح چھوڑتا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کا حصہ ہے حافظ قرآن کی عزت کرنا، جو قرآن کے معاملے میں غلو بھی نہیں کرتا اور قرآن مجید کو پوری طرح نظر انداز بھی نہیں کرتا۔ اگر ہم حفظ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ اپنے معزز پاکیزہ فرشتوں کے ساتھ کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید کے جو ماہر ہوتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی، پاک باز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ جو قرآن مجید کے ماہر ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی مہارت میں قرآن مجید کو یاد کرنا بھی آتا ہے، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ قرآن مجید کو حفظ کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی ہمارا مقام بہت اونچا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مقام کو بہت اونچا کرے گا۔ کل قیامت کے دن ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا، پڑھ، ورتقی، چڑھ، ورتل، پڑھتے جا، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، اور تیرا مقام وہاں ہوگا جس آخری آیت پر تو پڑھنے کو ختم کر دے گا۔ تو قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہمیں یاد ہوگی
کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے درجات ہمارے بلند کرے گا، ہم پڑھتے جائیں گے چڑھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے چڑھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے چڑھتے جائیں گے۔ یہ مقام ہے ایک حافظ قرآن کا، اور حافظ بننے کو ہم چھوٹا کام نہ سمجھے، کیونکہ یہی کام ہمیں کل قیامت کے دن بڑا بنانے والا ہے، اور قیامت کے دن تو بڑا بنانے والا ہی ہے، دنیا میں خود یہ کام ہمیں بہت بڑا بنا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، لوگوں کی امامت وہ کرے جو قرآن مجید کو سب سے بہتر اور اچھا پڑھنے والا ہے۔ لوگوں کی امامت وہ کرے جو قرآن مجید کو سب سے بہتر اور سب سے اچھا پڑھنے والا ہے۔ اور امامت یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، اس جگہ پر کھڑے ہونا کتنا بڑا مقام ہے، جس جگہ پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، تو یہ مقام ہمیں ملے گا قرآن مجید کو حفظ کرنے کی برکت میں۔ اسی طرح اگر قبر میں دفنانا ہو، 3-4 لوگوں کو ایک ہی قبر میں دفنانا ہو، تو شریعت نے عزت دی ایک حافظ قرآن کو، اور کہا کہ پہلے تم حافظ قرآن کو قبر میں دفناؤ، پھر اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہوں گے اس قبر میں اسے جگہ ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غالباً غزوہ احد کے اندر ایک ساتھ جو ہے ایک قبر میں ایک سے زائد صحابہ کو دفنانا پڑا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ قبر میں پہلے اس صحابی کو رکھا جائے جو صحابی حافظ قرآن ہو، قرآن مجید کو جس نے جتنا زیادہ یاد کیا ہو، پہلے اس کا مقام ہے، پریفرنس اسے دیا جائے گا، ترجیح اسے دی جائے گی، پہلے اسے قبر میں حصہ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی جو خاص مجلس ہوتی، مجلس شورا، جن سے مشورہ لینا ہوتا، جن سے پوچھنا ہوتا، تو اس مجلس شورا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے حافظوں کو ترجیح دیتے تھے۔ حافظ قرآن چاہے بوڑھا ہو، تجربہ کار ہو، حافظ قرآن چاہے نوجوان ہو، غیر تجربہ کار ہو، وہ حافظ قرآن ہے، اس کا یہ حق ہے کہ خاص محفل میں خلیفہ کے وہ رہے اور خلیفہ کو وہ مشورے دے اور خلیفہ ان کے مشوروں کو قبول کرے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ حفظ قرآن بہت بڑا کام ہے۔ آپ حافظ قرآن بنے، چاہے آپ بچے ہیں یا بڑے ہیں، چاہے آپ مرد ہیں یا عورت ہے، آپ جو بھی ہو، اگر حفظ قرآن آپ کرتے ہیں تو جتنی فضیلتیں اب تک بتائی گئی ہے ان ساری فضیلتوں کے حقدار آپ بنیں گے۔ آپ بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، ایک حرف پر 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ قرآن مجید کے ماہر بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر والے بن جائیں گے۔ اگر آپ قرآن مجید کے حفظ کریں گے، دنیا کے سب سے اچھے انسان بن جائیں گے۔ اگر آپ قرآن مجید کا حفظ کریں گے تو آپ کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت سمجھی جائے گی۔ اگر آپ قرآن مجید کے حافظ بنیں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے برابر کا مقام دے گا۔ اگر آپ قرآن مجید کا حفظ کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے جتنا آپ حفظ کریں گے اتنا بڑا مرتبہ دے گا، اور دنیا میں بھی آپ کا مقام بنے گا۔ آپ قرآن کو حفظ کریں، یہ نہ دیکھیں کہ میں کون ہوں، میں مرد ہوں یا عورت ہوں، میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں، میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہوں۔ قرآن مجید کی فضیلت ایسی ہے کہ قرآن مجید جہاں بھی آتا ہے اس کو مبارک کر دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ پہلی بات مجھے آپ لوگوں سے کہنی تھی۔ پھر اس کے بعد دوسری بات، جو لوگ قرآن مجید کو حفظ کر رہے ہیں اور قرآن مجید کا بڑا حصہ انہوں نے حفظ کر لیا، اور جو قرآن مجید کو مکمل حفظ کر چکے ہیں، آگے کیا؟ جو لوگ قرآن مجید کو یاد کر چکے ہیں، آگے کا کیا ہوگا ان کا؟ کیسے وہ قرآن کو یاد رکھیں گے؟ کیونکہ قرآن مجید کو حفظ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل قرآن مجید کو زندگی بھر یاد رکھنا ہے۔ قرآن مجید کو حفظ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل قرآن مجید کو مرتے دم تک یاد رکھنا ہے۔ مرتے دم تک قرآن کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ الگ الگ لوگ الگ الگ طریقے بتائیں گے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے، وہی طریقہ اصل طریقہ ہے، وہی طریقہ ایسا ہے جسے ہم فالو کریں گے تو مرتے دم تک ہمیں قرآن مجید یاد رہے گا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، انما مثل صاحب القرآن کمثل الابل المعقلۃ
ایک قرآن مجید کو یاد کرنے والے کی مثال اس اونٹ والے کی مثال ہے جو اپنے اونٹ کو باندھ کر رکھے. ان عاہد علیہا، اگر وہ باندھ کر اونٹ کی نگرانی کرے گا، امسکہا، اونٹ اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. وَإِنْ أَطْلَقَهَا، اگر اونٹ کو کھول دے گا، ذہبت، وہ اونٹ چل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حافظ قرآن کی مثال بندھے ہوئے اونٹ والے کی جیسی ہے. اگر وہ اونٹ کو باندھ کر رکھے گا، اونٹ اس کے پاس رہے گا. اگر اونٹ کو باندھ کر نہیں رکھے گا، اونٹ اس سے چلا جائے گا. کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ مسلم کی ایک روایت آتی ہے، اس میں اور وضاحت کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ، اگر قرآن مجید کا حافظ دن اور رات قرآن مجید کو پڑھتا رہے گا تو قرآن مجید اسے یاد رہے گا. وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ، اگر دن رات قرآن مجید کو نہیں پڑھے گا بھول جائے گا. صاف سیدھی بات ہے، کلیئر ہے یہ میٹر. کیا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر قرآن مجید کا حافظ دن رات پڑھے گا قرآن یاد رہے گا. اگر دن رات نہیں پڑھے گا قرآن بھول جائے گا. تو قرآن مجید کو یاد رکھنے کا پہلا طریقہ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، دوسرا طریقہ بھی قرآن مجید کو پڑھنا ہے، تیسرا طریقہ بھی قرآن مجید کو پڑھنا ہے. جتنا پڑھیں گے اتنا یاد رہے گا، جتنا دور کریں گے اتنا پختہ ہوگا، جتنا ہمارا زندگی میں مراجعہ ہوگا قرآن کی اتنی حفاظت ہوگی. تو میں یہی کہوں گا جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے، یہاں تک جو کام تھا اتنا مشکل نہیں کام تھا، آگے کا کام اس سے بڑا مشکل ہے. یہ طالبہ جن کی عمر ابھی چھوٹی ہے، تجربہ نہیں ہے، حفظ مکمل ہونے کے بعد کا مرحلہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے. ان سے چوک ہو جائے، ان سے بھول ہو جائے، یہ توجہ نہ دے، کم علمی کی وجہ سے، کم عمری کی وجہ سے، تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے. والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ میری بچی نے حفظ مکمل کیا ہے تو آگے کا کیسا، اس کی میں فکر کروں. میری بچی مراجعہ کر رہی ہے یا نہیں، روز یہ قرآن مجید پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی، روزانہ قرآن مجید کسی کو سنا رہی ہے یا نہیں سنا رہی ہے. اس پر والدین خصوصی توجہ دے. اور یہاں بھی وہ بچی آگے مدرسے میں رہنے والی ہے تو مدرسے والوں کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ آگے بھی اس بچی کو قرآن مجید کو یاد رکھ سکے یہ بچی. پھر اس کے بعد ایک تیسری بات مجھے آپ لوگوں سے یہ کہنی ہے، خاص طور پر سرپرست حضرات سے، ان والدین سے جو اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں. یاد رکھیے کہ اپنے بچوں کو حفظ کرانا، اپنی بچیوں کو حفظ کرانا، اپنے گھر میں برکت کو لانا ہے. آپ کے گھر میں کوئی حافظ بن رہا ہے، مطلب یہ کہ آپ کا گھرانہ مبارک ہو جائے گا. کیا ہے اس کی دلیل؟ وہ مشہور واقعہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سفر پر گئے ہوئے تھے، ام سلیم رضی اللہ عنہ گھر میں موجود تھی، ابو طلحہ باہر گئے ہوئے ہیں. اسی دوران ان کے ایک لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے. ام سلیم رضی اللہ عنہ بڑی صابرہ عورت ہے. ابو طلحہ سفر سے واپس آتے ہیں، ام سلیم سج کر سور کر ان کا استقبال کرتی ہے. باہر سے شوہر آیا ہے، اسے پریشان نہیں کرنا ہے، خبر نہیں دیتی کہ بچے کا انتقال ہو گیا، یہاں تک کہ شب باشی بھی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ ابو طلحہ سے کہتی ہے اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ابو طلحہ کہتے ہیں کہ کوئی امانت رکھے تو اس کی امانت اسے واپس کر دینی چاہیے. تو ام سلیم کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچے کی شکل میں امانت دی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امانت واپس بھی لے لی ہے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بڑا عجیب لگا کہ کیسی عورت ہے، گھر میں بچے کا انتقال ہوا ہے، شب باشی بھی کر رہی ہے اور بڑے صبر کے ساتھ مجھے کہہ رہی ہے، مجھے سمجھا رہی ہے کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس لے لی. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پورے واقعے کی خبر دینے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے صبر سے خوش ہو کر دعا دی. کیا دعا دی؟ بارک اللہ
اللہ لکما فی غابری لیلتکما، بارک اللہ لکما فی غابری لیلتکما، کل تم نے جو شب باشی کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، ام سلیم کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نسل سے تقریباً 9 ایسے بچے پیدا ہوئے جو 9 کے 9 حافظ قرآن تھے، قرآن مجید کے ماہر تھے۔ تو مؤرخین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، اور برکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ظاہر کیا کہ اس گھرانے میں 9 بچے پیدا ہوئے اور 9 کے 9 حافظ قرآن اور قرآن مجید کے ماہر تھے۔ تو گھر میں حافظ قرآن کا ہونا، قرآن کا ماہر ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی برکت کے لیے ہمارے گھر کو چن لیا ہے۔ تو اس برکت کو جو ہے ہم سنبھال کر رکھے، اس برکت کی عزت کرے، اور برکت میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنی اولاد دی ہے کوشش کرے کہ یہ سب کے سب حافظ قرآن بن جائے، کیونکہ یہ ہماری برکت کا ذریعہ ہے۔ پھر آخری بات مجھے یہ کہنی ہے، خاص طور پہ ذمہ داران مدرسہ سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ پوری امت کی جانب سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ مدرسہ چلانا یہ امت کی طرف سے فرض کفایہ ہے۔ اگر امت میں مدرسے بند ہو جائے، دین کی تعلیم لینی اور دینی بند ہو جائے، پوری امت گنہگار ہوگی۔ اب یہ جو مدرسے چل رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہماری طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کام کیا اس لیے میں گنہگار نہیں ہو رہا ہوں۔ اگر یہ بھی یہ کام کرنا بند کر دیں گے، یہ بھی گنہگار ہوں گے، میں بھی گنہگار ہوں گا۔ تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ان مدارس کے ذمہ داروں کا جو دن رات اپنا وقت دے کے مدارس کو چلا رہے ہیں، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، ایسا ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل جائے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، ایسا ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل جائے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ، کم از کم ایسا تو ہو، مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے، البتہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے، لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے۔ دین کی سمجھ حاصل کرنے میں قرآن مجید کو یاد کرنا آتا ہے، قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھنا آتا ہے، شریعت کو سمجھنا آتا ہے، فقہ کی تعلیم حاصل کرنا آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جس کے ذریعے حافظ، علماء، علامہ، مفتی وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ سب بن جائے حافظ قرآن، سب عالم بن جائے، سب مفتی بن جائے۔ البتہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت نکلے، دین کی سمجھ حاصل کرے، پھر جا کر جن لوگوں کے پاس علم نہیں انہیں کم از کم دین کی بنیادی تعلیم سکھائے۔ تو یہ فرض کفایہ ہے امت پر کہ دین کی جو تعلیم ہے اسے جو ہے عام کرے، اور یہ مدرسے کے ذمہ دار عام کر رہے ہیں۔ یقیناً بہت بڑا مشکل کام ہے یہ، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ لوگ کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کی محنتوں اور کام کے اندر برکت عطا فرمائے، اس کے جو ہے اچھے نتیجے نکالے، جس کے فائدے دنیا میں بھی آپ لوگ دیکھیں اور آخرت بھی آپ لوگوں کی سدھر جائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر اللہ۔ صدر اجلاس
مہمان خصوصی، سرپرست خواتین، معزز معلمات، عزیز طالبات، اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے الحمدللہ یہ ہماری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور اس موقع پر میں سب سے پہلے رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اسی کی مدد، اسی کی توفیق سے، اسی کے فضل، اسی کے کرم سے الحمدللہ یہ مجلس منعقد ہوئی اور بحسن و خوبی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ ثانیاً میں ہمارے مہمان خصوصی، ہم جماعت اور ہم ساتھی جو حافظ محبوب حسین عمری مدنی حفظہ اللہ ہیں، میں ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی طویل مسافت کے باوجود پوری رات سفر کر کے یہاں پر تشریف لائے اور اپنا وقت، خصوصی وقت آپ نے یہاں پر دیا اور خصوصی نصیحتوں سے، خصوصی خطاب سے ہم تمام کو مستفید فرمایا۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین آپ نے جو نصیحتیں کی ہیں ان پر ہمیں بھی، طالبات کو بھی اور سرپرست حضرات کو بھی، خواتین کو بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین آپ کی محنتوں، آپ کی کوششوں، کاوشوں کو شرف قبولیت سے نوازے، آپ کی اس سفر کی جد و جہد اور اسی طرح سے آپ کی ان تمام مشکلات کا اور جد و جہد کا رب العالمین بہتر سے بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں آپ کو عطا فرمائے۔ رب العالمین آپ سے تادم حیات دین و ملت کی خدمات لیتا رہے، آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں، عمل میں رب العالمین برکت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ تمام سرپرست خواتین کا، معلمات کا، طالبات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا خصوصی وقت اس محفل، اس مجلس کے لیے نکالا۔ رب العالمین آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، رب العالمین آپ تمام کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، رب العالمین آپ تمام کی جائز خواہشات کو قبول فرمائے۔ اسی طرح سے جس طالبہ نے، مہک فردوس نے جو حفظ مکمل کیا ہے، ہم مدرسے کی جانب سے تمام معلمات، اساتذہ، ذمہ داران کی جانب سے خصوصی مبارکباد پیش کرتے ہیں، طالبہ کو بھی، ان کے گھر والوں کو، ان کے والد محترم کو خصوصی طور پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان سے تادم حیات دین و ملت کی خدمات لیتا رہے، اور اسی طرح سے اجلاس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔